اس جنگ کے بعد کی صورتحال اس پاکستان میں کتنی تبدیلی آئے گی؟ حسن صاحب اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے ایک سوال اکثر لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے، یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ اب آپ کی اس سارے سیناریو میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس سارے معاملے کے اوپر بات یہ ہے کہ سارا انحصار پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہے۔ اگر پیپل پارٹی نے اپنا جس طریقے سے سپورٹ ابھی تک رکھی ہے اگر وہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بظاہر کو ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ حکومت کو یا اسمبلی کو کوئی خطرہ ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو جنگ کے بعد جس طرح 9-10 مئی پہلے ہوا تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے نا ایک دم کمزور ہو گئی تھی، اس طرح یہ جو 9-10 مئی گزرا ہے اس کے بعد جو ہے نا جو حکومت ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے جس طرح ایک دم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کمزور ہوئی تھی اور سختی شروع پڑی تھی، اس طرح مسلم لیگ نواز کو ایک سیکنڈ لائف ملی ہے اور وہ عوام کے اندر بھی ایک اچھا تاثر گیا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، اور جو یہ فتح ہے اس کا حصہ جو ہے افواج کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان بھی لیں گے اور مسلم لیگ نواز بھی لیں گے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے بھی مزید کارروائیاں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ہوں گی؟ جی وہ تو ہوں گی، وہ نہیں رکیں گی، وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ تو برقرار ہے اور میرے خیال سے ان میں بہت سے کیسز جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ 26 نومبر کے بھی جو کیسز ہیں اس کے اندر بھی لوگوں نے کنوکٹ ہونا ہے۔ رائے صاحب، اسٹرینتھ آف دی گورنمنٹ، اسٹیبلٹی آپ کو لگ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے عام طور پہ اتنی مطلب پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس کے بارے میں 6 مہینے کے بعد کی پریڈکشن بھی دی جا سکتی ہے؟ صبح کی بھی نہیں دی جا سکتی، تو پولیٹیکلی تو صبح کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ منصور صاحب سادہ سی بات ہے، جنگ پوری قوم نے لڑی ہے، پوری قوم کی سپورٹ فوج کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگ تو بیٹھ کر ڈیزائن ہی کرتے رہے صرف جنگ کو کہ ہم نے کرنا کیا، وہ تو ڈیزائننگ میں مصروف رہے ایون دیٹ ٹائم۔ لیکن جہاں پر جنگ قوم نے لڑی ہے، یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کچھ لوگ ڈیزائن کرتے رہے نا، مطلب میرے جیسے لوگ گھر پہ بیٹھ کے سوچتے رہے کہ کیا کریں، کیسے اٹیک کرے گی فوج، ہم تو سوچتے رہے نا گھر پہ بیٹھ کے، ڈیزائننگ ہوتی رہی۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے جو فل ٹاس دی ہے نا اس پہ چھکا مار رہے ہیں۔ نہیں میں نے تو بات ہی نہیں کی، کیونکہ میں تو یار مارنا چاہیے یار لاہور حسن بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ فل ٹاس دے یار ادھر جو بھی لے جاتے ہیں تو آپ ماریں اس پر۔ یہ ویسے بھی لاہور چھوڑ چکے ہیں، اب یہ کر سکتے ہیں اور میں G6 میں اپارا کے بات قریب ہوں۔ اینیویز اس کے اوپر حالات و واقعات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہاں پر ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک کیا شفٹ ہو گیا اس جنگ کے بعد؟ تو وہ نہیں ہوا، وہ وہاں کا وہاں ہے، اور وہ ووٹ بینک کی ان کی سٹرینتھ تھی، وہ سٹرینتھ ویسی کی ویسی ہے۔ انٹرسٹنگ، یہ ووٹ بینک آپ بھی یہی سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، یا اس میں سے بہت سے لوگوں نے کہا نہیں اب تو یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ جنگ جیتے ہیں تو اب ہمیں اپنی رائے چینج کرنی چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک عوامی رائے جو ووٹ بینک ہے دیٹ از انٹیکٹ اینڈ دیٹ ول اسٹے دیر۔ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، آپ کروا لیں نا سرویز، آپ کروا لیں، آپ دیکھ لیں، آپ عوامی لوگوں کی ابھی بھی جا کے رائے آپ حاصل کر لیں، تو جس کے ساتھ جو میرے خیال سے جس کے ساتھ آپریشن جو فیس کر رہا ہوتا ہے پبلک اس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اگریسو جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جس کو آپ نے جتنا دبایا پبلک آپریشن فیس کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، پبلک جنگ جیتنے والے کے ساتھ۔ ووٹ بینک ختم ہو گیا، میں بتا رہا ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک بالکل اریز ہو گیا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہنے لگے بڑھ گیا، اریز ختم۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو اس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔